شبیر نے خط میں لکھا ہے اے ابن مظاہر آ جاؤ. بس اسی کے ساتھ ہی بس یہ قطع تو نہیں بلکہ میں نے اور اس کو شارٹ کر دیا ہے کہ شعر آج ہی اتفاق سے ہوا ہے کہ ہر ایک خطہ عالم غم حسین کا ہے. ہر ایک خطہ عالم غم حسین کا ہے. ہوا کے دوش پہ پرچم غم حسین کا ہے. شکریہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت مہربانی. سبحان اللہ. میں ان الفاظ کے ساتھ مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی ہردل عزیز ناظم جناب حسنین نقوی صاحب کو کہ وہ آج کی اس مجلس کا باقاعدہ ماشاءاللہ بہترین ناظم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج کا پروگرام کچھ اس طرح سے ترتیب ہے کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ڈاکٹر ظہیر جعفری، اس کے بعد حدیث قصہ عباس حسین صاحب، پھر سلام کے لیے عابد علی صاحب، پھر خطابت مولانا اسد علی عابدی کی، اس کے بعد نوحہ زاہد جعفری کے ساتھ، اور سب سے آخر میں زیارت اور دعا کے لیے ڈاکٹر قمر عابدی، اور پھر شکریہ کے لیے ڈاکٹر غضنفر جعفری آخر میں. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر ظہیر جعفری سے کہ تلاوت قرآن پاک کروائیں. بہت شکریہ. میں سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. جزاک اللہ ظہیر بھائی. اور یہ تھے ہمارے ظہیر بھائی جو اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اور اب میں حدیث قصہ کے لیے عباس حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ حدیث قصہ کی ابتدا کریں. السلام علیکم. شکریہ. ایک سلوات بھیج کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن الضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد. محمد محمد كانت اللساة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم اللهم صل على محمد أقبل محمد. عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وخذا بي رسول الله بطرف الكساء وأومها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي رحمهم لحمي ودمهم دمي يقلمني ما يقلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري إلا في محبتها أولئك الخمسة الذي هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري الله لأجلكم وحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى قال محمد. علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي وزن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال نبي الصانية يا لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي وزن والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے عباس حسین جو اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت حدیث قصہ کر رہے تھے. اور اب میں سلام کے لیے ایسی شخصیت سے ملتمس ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میری مراد جناب عابد علی صاحب سے ہے جو بہت ہی خوبصورت انداز اور پر اثر آواز میں سلام پڑھتے ہیں. تو درخواست کر رہا ہوں عابد علی صاحب سے کہ سلام پیش کریں. عابد علی صاحب نہیں ہے. ہاں میرے خیال مجھے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں. جی نہیں ہو. اگر اجازت ہو ناظم صاحب آپ کی تو میں 2-4 شعر میں اس میں تبرک کرتا ہوں. جی بسم اللہ. شکریہ. نجف کو
मैं चला सर करके खम आहिस्ता आहिस्ता। नजफ को मैं चला सर करके खम आहिस्ता आहिस्ता। मेरी तकदीर पहुंची औज पर आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। तसव्वुर में हुसैन इब्ने अली है सुबह की सूरत। तसव्वुर में हुसैन इब्ने अली है सुबह की सूरत। निखरते जा रहे हैं बामुदर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सदाकत खुल रही है रात दिन आले मोहम्मद की। वाह जी। सदाकत खुल रही है रात दिन आले मोहम्मद की। जमाना आ रहा है राह पर आहिस्ता। वाह वाह क्या वक्त के मुताबिक है जनाब, वाह क्या बात है। मैं जी भर कर तो रो लूं करबला के मरने वालों को। मैं जी भर कर तो रो लूं करबला के मरने वालों को। गुजर है मेरी उम्रे मुख्तसर आहिस्ता आहिस्ता। और बनाकर कब्र असगर और बहाकर कब्र पर आंसू। बनाकर कब्र असगर और बहाकर कब्र पर आंसू। शहीदी चल दिए उठकर मगर आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फातिहा की दरख्वास्त कर रहा हूँ आज के बानी मजलिस आबिद अली के मरहूमीन के लिए, सब अपने मरहूमीन के लिए और उन मरहूमीन के लिए जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसके अलावा दरख्वास्त है हमारे नहायत ही मोहतरम मेंबर जनाब जॉन रिजवी और ज़ाहिर नकवी साहब के लिए दुआए सेहत के लिए तो 5 दफ़ा अम्मा युजीब की तिलावत फरमा दें। और अब मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ खिताबत के लिए मौलाना सैयद अली असद अली अब्दी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज की मजलिस से खिताब फरमाए। मौलाना असद अली अब्दी साहब। शुक्रिया बहुत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबे कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुम फिल अर्दि खलीफा। सलवात पढ़े
عزیزان محترم، خالق کائنات اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ اور جانشین بنانے والا ہوں۔ دیکھیے، جانشین کا قاعدہ اور اصول یہ ہے، اس کے ضوابط یہ ہیں کہ اگر میں نیو جرسی کے اندر کہیں پر امامت کر رہا ہوں اور مجھے مجبوری میں وہاں سے چھٹی کے لیے جانا پڑے تو میں اپنی جگہ پر اس انسان کو چھوڑ کر جاؤں گا جو امامت کے فرائض کو انجام دے سکے۔ میں اگر جمعے کے خطبات کو ارشاد فرما رہا ہوں اور پھر مجھے آپ سے رخصت چاہنے لگے تو میں اس انسان کو چھوڑ کر جاؤں گا جو وہاں پر خطاب کر سکے۔ آپ کے پاس اگر کلینک ہے اور آپ کو چھٹی کا مطالبہ ہو تو آپ اپنی جگہ پر اسپتال میں اس انسان کو چھوڑ کر جائیں گے کہ جو آپ کی جگہ پر اسپتال کو سنبھال سکے۔ اگر ایک ٹیچر کالج سے چھٹی لے رہا ہے تو اس ٹیچر کی جگہ وہی آ سکتا ہے جو اسکول کو سنبھال سکتا ہو۔ یعنی ہمیشہ جانشین کے اندر وہ جس کا جانشین بنتا ہے اس کے صفات ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر کی جگہ پر ڈاکٹر آتا ہے، انجینئر کی جگہ پر انجینئر آتا ہے، مولوی کی جگہ پر مولوی آتا ہے۔ خالق کائنات بھی یہی کہہ رہا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو اس انسان کو جس کو وہ جانشین بنا رہا ہے اس کے اندر بھی صفات خالق ہونے چاہیے۔ یعنی اگر وہ علیم ہے تو اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اگر وہ کریم ہے تو اس کے اندر کرم ہونا چاہیے، اگر وہ رحمان ہے تو اس کے اندر بخشش ہونی چاہیے، اگر وہ حلیم ہے تو اس کے اندر حلم ہونا چاہیے، اگر وہ شفیع ہے تو اس کے اندر شفاعت کے مادے پائے جانے چاہیے، اگر وہ طبیب ہے تو اس کے اندر طب پائی جانی چاہیے، اگر وہ محب ہے تو اس کے اندر محبت پائی جانی چاہیے، اگر وہ رب ہے تو اس انسان کو مربی ہونا چاہیے، اگر وہ خالق ہے تو اس کے اندر تخلیق ہونی چاہیے، اگر وہ اعلیٰ ہے تو اسے علی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کے اندر اس کے صفات پائے گئے تو یہ جانشین مظہر الہی کہلائے گا۔ اور اسی لیے اس خالق کائنات نے کہا، دیکھو تمام کائنات کو میں نے بنایا اور میں نے بنانے کے بعد سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے جس طریقے سے تمام کائنات میرے لیے مسخر ہے میں نے اسی طریقے سے تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی کتنی لطیف اور رقیق بات جو ہے خالق کائنات نے انسان کے لیے کہی، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ میں نے اس کائنات کو اپنے لیے مسخر کیا اور پھر انسان میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا، میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں، اگر انسان کے اندر یہ صفات نہ پائے جائیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے کچھ انسانوں کے لیے یہ کہا، انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان میں سے کچھ انسان ہی نہیں بلکہ انسان سے پست ہے، جانور ہے اور جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے عقل نہیں دی، اس لیے اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس کرم نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس تخلیق نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس قدرت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے انسان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، دنیا کو مسخر بھی کیا ہے، اگر اس کے باوجود بھی اس کے پاس کرم نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس کے پاس علم نہ ہو، اگر اس کے باوجود بھی اس کے پاس قدرت نہ ہو، اگر اس کے باوجود بھی وہ بہترین مربی نہ ہو، اگر اس کے باوجود بھی وہ بہترین عالم نہ ہو، اگر اس کے باوجود بھی وہ بہترین حلیم نہ ہو، تو یاد رکھو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ جانشین الہی ہو سکتا ہے، نہ بہترین بندہ بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور آپ یہ دیکھیے خالق کائنات نے جتنی چیزیں بنائی اسی کے پیٹنٹ کے اوپر انسان نے کام کیا۔ اس نے اگر دریا کو بہایا تو دریا سے نہریں انسان نے کاٹی،
اگر اس نے سورج کے ذریعے سے دنیا کو منور فرمایا تو بلب کی تخلیق انسان نے کی. اگر اس نے ہواؤں کو مسخر فرمایا تو ہوا کو ٹھنڈا اور گرم اے سی اور فریج کے ذریعے سے اس انسان نے کیا. اگر اس خالق کے کائنات نے بدلتے ہوئے موسم پیدا کیے، سردی، گرمی اور بارش کے موسم پیدا کیے، تو ان مختلف موسموں سے مختلف فصلیں اس انسان نے اگائیں. اگر اس نے مخصوص پودے اگائے تو ان مخصوص پودوں سے دوائیاں اس انسان نے بنائی. اس کائنات کو خالق کائنات نے بنایا، لیکن اس کائنات کو بستی اور شہروں کی جو صورت دی وہ انسان نے دی. انسان کو اس نے بنایا. یہ تمام مشینریاں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، تمام ترقیاں جو آج کل اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، تمام کی تمام کو انسان نے بنایا، اور اس انسان کو اس خالق کائنات نے بنایا. اس خالق کائنات نے بنایا. اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نئی کائنات کی خلقت اس انسان کے ذریعے سے ہوئی، لیکن اس کائنات کی خلقت اور اس انسان کی خلقت اس خالق کائنات کے ذریعے سے ہوئی. یعنی یہ انسان اپنے زمانے کا خالق اصغر ہے، اور وہ خالق کائنات اس کائنات کا خالق اکبر ہے اور خالق مطلق ہے. لہذا ہمیں اسے پہچاننا چاہیے، ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو انسان ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے. وہ جدھر چاہے، جس طرف چاہے اپنی زندگی کو لے جا سکتا ہے. وہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ چاہے میں انجینئر بن جاؤں تو انجینئر بھی بن سکتا ہے، وہ چاہے کہ میں عالم بن جاؤں تو عالم بھی بن سکتا ہے، وہ چاہے کہ میں بزنس مین بن جاؤں تو بزنس مین بھی بن سکتا ہے. جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو انسان کورے کاغذ کی طرح سے ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے دنیا کے اندر جینا سکھاتے ہیں. عزیزو، آپ یہ دیکھیں، یہ جو دنیا کے اندر انسان ترقی کرتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے؟ اپنے ارادے کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، اپنے استقلال کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، اپنی چاہتوں کے مطابق جو ہے دنیا کے اندر عمل پیرا ہوتا ہے. ورنہ اگر کسی لفافے کے اوپر کوئی ایڈریس نہ ہو تو وہ لفافہ کہیں پر پہنچا نہیں کرتا. اگر آپ اسٹیشن کے اوپر گئے، نیو جرسی اسٹیشن کے اوپر گئے، اور آپ نے کاؤنٹر کے اوپر جا کر کہا کہ مجھے ٹکٹ چاہیے، اس نے پوچھا کہ کہاں کا ٹکٹ چاہیے، تو آپ نے کہا کہ کہیں کا بھی دے دو. وہ آپ کو کہیں کا بھی نہیں دے گا، اور اس لیے آپ کہیں کا سفر بھی نہیں کر پائیں گے. آپ اسی اسٹیشن کے اوپر رہ جائیں گے. آپ جب اس دنیا کے اندر آئے اور آپ نے اپنا ارادہ مشخص نہ کیا کہ مجھے کس لائن کے اندر جانا ہے، مجھے کس لائن کے اندر خدمت کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کو کس لائن کے اندر اتارنا ہے، تو یاد رکھیں، اگر آپ کے ارادے نہیں پائے جاتے تو آپ کے بچے تلف ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی کارنامے انجام نہیں دے سکتے. لہذا اگر اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے تو پہلے ان کے لیے ارادے مصمم کیجئے. پہلے یہ سوچئے کہ مجھے اس بچے کو فلاں لائن کے اندر ڈالنا ہے، اس بچے کو فلاں لائن کے اندر ڈالنا ہے، اس بچی کو فلاں لائن کے اندر ڈالنا ہے. آپ کے اگر ارادے اچھے ہوں گے تو یاد رکھنا آپ کا فیوچر بھی اچھا ہوگا، آپ کی نسلوں کا فیوچر بھی اچھا ہوگا. اور اسی لیے تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اور قدر جو ہے اس کے ارادوں سے پہچانی جاتی ہے. جتنا انسان ارادوں کے اندر قوی ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا مستقبل اچھا ہوتا ہے. انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو ایک چوراہے کی مانند ہوتا ہے، یعنی ایک چوراہے پہ جس طریقے سے ایک انسان ہوتا ہے، اگر اس نے صحیح راستہ انتخاب نہ کیا، صحیح ڈائریکشن اس نے منتخب نہ کی، تو یاد رکھیں جتنا پہلے قدم سے آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ غلط ہوتا چلا جائے گا. لہذا جب انسان دنیا کے اندر آیا تو سب سے پہلے اسے سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو کس راستے کے اوپر اتارنا ہے تاکہ ان کا وقت بھی بچے، ان کی انرجی بھی بچے اور ان کی طاقت بھی بچے. لیکن اگر آپ کا پہلا ہی قدم غلط ہو، پہلا ہی راستہ غلط ہو، تو جتنا اس راستے کے اوپر چلتے چلے جائیں گے
उतना ही अपने मकसद से दूर होते चले जाएंगे। आप ये देखें, दुनिया जो जीती जाती है वो फकत इरादों की बिना पर जीती जाती है। शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन बादशाह क्यों है? क्या बादशाह इसलिए है कि वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, सबसे लंबा जानवर है? नहीं, वो बादशाह इसलिए नहीं है कि वो जंगल का सबसे लंबा जानवर है, बल्कि ज़राफ उससे लंबा जानवर है। वो जंगल का बादशाह इसलिए नहीं है कि वो जंगल का सबसे हजमी जानवर है, नहीं, हाथी उससे ज्यादा ज़कीम है, लेकिन हाथी जंगल का बादशाह नहीं है। वो जंगल का बादशाह इसलिए नहीं है कि वो सबसे लंबा है क्योंकि ऊंट उससे ज्यादा लंबा है, बल्कि वो जंगल का बादशाह इसलिए है कि वो जिस जानवर को चाहता है उसे मुसख्खर कर लेता है। उसका जंगल के अंदर हुकूमत पाई जाती है उसके इरादे के मुताबिक। जब वो इरादा कर लेता है तो उसके सामने हाथी भी छोटा नजर आता है, ज़राफ भी छोटा नजर आता है, ऊंट भी छोटा नजर आता है। जिसके ऊपर चाहता है हुकूमत हासिल कर लेता है। यही हाल इंसान का होना चाहिए कि इसके इरादे इतने बुलंद हो कि तमाम कायनात इसके आगे छोटी नजर आए, क्योंकि खालिके कायनात ने कहा है कि हमने दुनिया तेरे लिए मुसख्खर कर दी। अब तू जिस फील्ड के अंदर जाएगा उसके अंदर हम तेरी पुष्टपनाही करेंगे, लेकिन तेरा हक ये बनता है, हिस्सा ये बनता है कि दुनिया की हर तरक्की के अंदर तेरा हाथ होना चाहिए, दुनिया की हर नई टेक्नोलॉजी में तेरा हाथ होना चाहिए, क्योंकि हमने दुनिया को तेरे लिए मुसख्खर किया और तुझे हमने अपने लिए बनाया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम अगर न्यू जर्सी के अंदर एक प्लाट लेते हैं और उसके ऊपर मकान बनाना शुरू करें या बिजनेस के लिए उसे जो है इस्तेमाल करना चाहें, तो हम उसके लिए पहले 2-3 इंजीनियरों से मिलते हैं, नक्शा बनाते हैं, अपनी डिमांड को पेश करते हैं कि देखें हमें इसमें 2 कमरे चाहिए, एक लैट्रिन बाथरूम चाहिए, एक किचन चाहिए। यानी एक मकान बनाने के लिए 2-3 महीने पहले कागज के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, फिर जमीनी वर्क जो है वो शुरू हो जाता है। यानी एक छोटे से प्लाट के लिए जिसमें हमें सर छुपाना है, हम उसके लिए पहले पूरी डिटेलिंग जो है इंजीनियर से मशवरा करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ये जो दुनिया के अंदर हम आए हैं, इस ट्रैफिक के अंदर हम आए हैं, तो हमने कभी सोचा कि हमारी जिंदगी के लिए भी ऐसा ही नक्शा होना चाहिए, हमारी आखिरत के लिए भी ऐसा ही नक्शा होना चाहिए? कभी आपने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या फ्यूचर के लिए डिजाइन किया है, मैंने अपने पोतों के लिए उनका फ्यूचर किस तरह से डिजाइन किया है, मैंने अपने लिए अपनी जिंदगी को कैसा डिजाइन किया है? जिस तरीके से हम छोटे से सफर पर अगर हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाने लगे तो हम पहले अपना मकसद जो है डिक्लेयर करते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमें किस ट्रेन से जाना है, 2 टायर में जाना है या 3 टायर में जाना है या जर्नल में जाना है। तो एक छोटे से सफर के लिए हम खाना भी तैयार करेंगे, कपड़े भी तैयार करेंगे, रास्ता भी मुहैया करेंगे, उसका रिजर्वेशन वगैरह के लिए भी सोचेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा जो आप इस दुनिया के अंदर आए हैं, इस दुनिया के अंदर हमें कहां पर जाना है, हमारे बच्चों को कहां पर जाना है, हमारी नस्लों को कहां पर जाना है? ये दुनिया जो एक मौक़ती दुनिया है, इसके लिए हमने अपनी जिंदगी को किस तरह से डिजाइन किया? इस दुनिया के बाद जो आखिरत है उसके लिए हमने अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन किया? अगर हमने डिजाइन नहीं किया, शरीयत यही कहती है कि पहले इरादे करो, बाद में इंसान को मंजिल मिला करती है। कदरुल रजुल अला कदरे इरादत ही, इंसान की जो मकाम मिला करता है वो उसके इरादों के मुताबिक मिला करता है। आइंस्टाइन जो आपके न्यू जर्सी में मदफून है, न्यू जर्सी के अंदर जिसे दफनाया गया है, आप ये देखें कि जब वो 7 साल का था तो स्कूल ने ये कहकर निकाल दिया था
کہ یہ لیزی ڈوگ ہے، یہ لیزی ڈوگ ہے، یہ تنبل ہے، کاہل ہے، ہمارے مدرسے کے لائق نہیں ہے. لیکن اس کی ماں نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بچہ تمہارے مدرسے کے لائق نہیں ہے، میں ایک دن یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ تمہارا اسکول میرے بچے کے قابل نہیں تھا. واہ 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 واہ. ارادہ اسکول والوں کا بھی تھا، ارادہ ماں کا بھی تھا، لیکن دونوں ارادوں میں فرق تھا. ماں نے اپنے ارادے کے ساتھ زمانے کو پروف کر کے دکھایا. اس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ اسے جینیس، اس کی ڈیٹ آف برتھ کو جو ہے جینیس ڈے کی طرح پر منایا جاتا ہے. اسے سینچری کے سب سے اچھے پرسن کا جو ہے وہ ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا گیا. کیوں؟ کیونکہ ماں کی دعائیں ساتھ تھیں. ولما ریڈوز جو ایک مفلوج عورت تھی، جسے ڈاکٹروں نے مل کے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ بچی بھاگ نہیں سکتی، اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹے، میں تمہارے ساتھ محنت کروں گی، میرے ارادے اور نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ کام کروں گی، میں تمہیں چلنا سکھاؤں گی. لہذا جب ماں نے اس کے ساتھ ورک کیا تو اس نے اولمپک کے اندر جو ہے 3 گولڈ میڈل حاصل کیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارادہ ڈاکٹروں کا بھی تھا، ارادہ ماں کا بھی تھا، لیکن ماں کی دعائیں پوری کائنات کے اوپر جو ہے بھاری نظر آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کی دعائیں پوری کائنات کے اوپر بھاری نظر آئی. اسی لیے تو رسول اکرم کہتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. اگر ماں کا سایہ ساتھ ہو، اس کی دعائیں ساتھ ہو، تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، آخرت بھی انسان کی جنت بن سکتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ مولانا. واہ واہ واہ. اور میں بچوں کے متعلق میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج بھی ایک نئی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا 2 طرح سے کمائی جاتی ہے. ایک ڈیلی ارننگ ہے، ایکٹیو ارننگ ہے، ایک پیسیو ارننگ ہے. لہٰذا ہمارے جتنے بھی شیعہ، چاہے وہ ایشیا کے اندر ہوں، چاہے جو ہے وہ یوروپ کے اندر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، زیادہ تر انسان 90% وہ لوگ ہیں جو ڈیلی انکم کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس مجلس کے ذریعے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایسے راستے نکالیے کہ جو ان کی ڈیلی ارننگ سے الگ ایک پیسیو ارننگ ہونی چاہیے. مثلا آپ نے ایک فلیٹ لے دیا تو اس کی انکم کے ذریعے سے اگر آپ چلے بھی گئے تو بچوں کی زندگی متاثر نہ ہو. آپ نے ایک مارکیٹ خرید لی تو معلوم ہوا اگر آپ چلے بھی گئے تو آپ کے بچوں کی زندگی اس سے متاثر نہ ہو. اگر آپ اپنے بچوں کو، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے جائیداد خرید سکے، تو بچوں کو اس طرح کی تربیت دیجئے، ایسی تعلیم دیجئے کہ وہ ایسے عہدوں کے اوپر فائز ہو جائیں کہ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی نسلوں کو، ان کی بیواؤں کو سرکاری نوکری کی طور پر انہیں پینشن کی صورت میں کوئی چیز ملتی رہے. یعنی اپنا ہدف اور ٹارگٹ بچوں کے حوالے سے بدلیے، بچوں کے حوالے سے بدلیے. ہمیشہ یہ سوچئے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈی ایم بنے یا ایس پی بنے یا جو ہے میئر بنے یا کچھ بھی بنے، ایسا بنے کہ جو پورے سماج کو فائدہ دے، پورے اسلام کو فائدہ دے، پورے مسلمانوں کی خدمت کرے. اور مسلمانوں ہی نہیں، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملت کا ماننے والا ہو، یہ ہمارا بچہ اس کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے، یہ اس شہر کی سب سے اچھی مخلوق ہو. آپ یہ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے جسم سے نیچے کام کرتے ہیں، گردن سے نیچے کام کرتے ہیں. گردن سے نیچے کے کام کس طرح کے ہوتے ہیں؟ میں مثلا شہر کے اندر گاڑی اگر چلا رہا ہوں تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے چلا رہا ہوں، اگر میں رنگ کر رہا ہوں تو ہاتھوں کے ذریعے کر رہا ہوں، اگر میں کسی چیز کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہا ہوں تو یہ تمام کام وہ ہیں جسے میں گردن کے نیچے سے انجام دیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کماتا ہوں. لیکن دنیا میں غریبی اور امیری کے فرق کو 2 چیزوں کے اندر رکھا. غریب لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو گردن سے نیچے جسم سے کام لیا کرتے ہیں. رنگ پوتنا یا گاڑی چلانا یا جو ہے کسی بھی طرح کی مزدوری کرنا، یہ جو ہاتھوں اور پیروں سے کیا جاتا ہے، یہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دنیا میں غریب سمجھا جایا کرتا ہے. لیکن جو امیر لوگ ہوا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو امیر بنانا چاہتے ہیں،
ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گردن سے اوپر کام کیا کرتے ہیں، دماغ بنایا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا دماغ بنا دیا تو یہ کل کو اگر انجینئر بن گیا تو یہ کوئی محنت نہیں کرے گا، ایک قلم اٹھایا، ایک نقشہ بنایا اور اس نے پیسے لے لیے۔ ایک اپنا آپ نے اگر اپنے بچے کا مائنڈ ڈاکٹر والا بنا دیا تو اس نے فقط قلم چلایا اور آپ کے پاس اجرت آ گئی۔ آپ نے اگر اس کے ذہن کو اس طرح سے بنا دیا کہ یہ ایک بہت اونچا ٹھیکیدار بن گیا، بہت اونچا ایک بلڈر بن گیا، تو یاد رکھنا اس کا چھوٹا سا نقشہ، چھوٹی سی کالونیوں کا کاٹنا، یہ انسان کی ترقی کا سبب بن جائے گا۔ میں یہی کہتا ہوں اور معصومین نے بھی یہی کہا، کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، لہذا میں اپنی بات کو اس لیے اردو کے اندر ہی کہہ کر چلا جاتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر گردن سے اوپر کام کیجئے، ان کا دماغ بنائیے۔ جب ان کا دماغ بن جائے گا وہ دنیا بھی خود بنا لیں گے، آخرت بھی خود بنا لیں گے۔ وہ دنیا بھی خود بنا لیں گے، آخرت بھی خود بنا لیں گے۔ آپ ذہن پر کام کریے، کسی کو ڈاکٹر بنا دیجئے، کسی کو انجینئر بنا دیجئے۔ ابھی جب ان کے آفس کے اندر کوئی آتا ہے تو وہ پیسے دے کر جاتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں دیتے، فقط اپنے ذہن کی خیرات دے دیتے ہیں، تو بھلا اس کا بھی ہو جاتا ہے، اس کی نسلوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو ایسے ماڈل کرنا چاہیے جیسے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ نقل کیا کہ رسول کے پاس ایک انسان آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، جب آپ طائف کے اندر گئے تھے میرے گھر کے اندر مہمان رہے تھے، اس وقت آپ نبی نہیں تھے، اس وقت آپ حاکم نہیں تھے، میں نے آپ کی ضیافت کی تھی، آج مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے 200 بھیڑ کو دے دیا جائے، 200 بھیڑ کا غلہ دے دیا جائے۔ رسول نے اپنے صحابی کو کہا کہ اس سے 200 بھیڑ دے دی جائیں۔ جب اسے بھیڑ دے دی اور وہ بھیڑ لے کر چلا گیا تو رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے کاش کہ یہ درک کر لیتا کس سے مانگ رہا ہے، اے کاش کہ یہ سوچ لیتا کہ کس سے مانگ رہا ہے۔ یہ رحمت للعالمین سے مانگ رہا تھا، تمام کائنات کے لیے جو باعث رحمت ہے اس سے مانگ رہا تھا، اور یہ مانگنے بھی آیا تو کتنا مختصر مانگا، اے کاش کہ اس کا دماغ اس ضعیفہ کی مانند ہی ہوتا جس نے موسیٰ سے مانگا تھا۔ موسیٰ سے مانگا تھا، کس ضعیفہ نے مانگا تھا؟ جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ دریا عبور کر جاؤ تو دریا موجے مار رہا تھا، تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ گھبرا گئے۔ پروردگار نے وہی فرمائی کہ جاؤ کسی سے معلوم کر لو، یہی قریب میں جناب یوسف کی قبر ہے، اس سے ایک ہڈی کو لے لینا، پھر تم دریا عبور کر لینا۔ جناب موسیٰ نے سب لوگوں سے معلوم کیا، کوئی بتا نہ پایا، تو ایک شخص نے کہا کہ یہاں پر ایک معظمہ ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے، کمر جو ہے وہ خمیدہ ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ یوسف کی قبر کہاں تھی۔ آج تاثرات اس کے پتہ نہیں چلتے، لہذا وہ بتا سکتی ہے۔ لہذا رسول نے حکم دیا، اسے بلا لیا گیا۔ جب وہ ضعیفہ آ گئی تو ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گی کہ جب تک کہ تم میری حاجت کو پورا نہ کر دو۔ اس نے کہا کیا حاجت ہے؟ کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس نے اتنے سے علم کا اتنی بڑی خیرات مانگ لی کہ موسیٰ وعدہ کرو کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ کہا کہ میں جنت کا وعدہ تو کر سکتا ہوں لیکن اپنے ساتھ کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر اپنے ساتھ کا وعدہ نہیں کر سکتے تو یاد رکھو میں بھی تمہیں بتانے والی نہیں ہوں۔ خداوند عالم نے موسیٰ کے اوپر وحی فرمائی، موسیٰ قبول کر لو، موسیٰ قبول کر لو۔ جناب موسیٰ نے قبول کر لیا کہ ہاں تم میرے ساتھ جنت میں رہنا، یعنی مانگا تو وہ مانگا، حیات ابدی مانگی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے کاش کسی مانگنے کا سلیقہ آتا تو دنیا ہی ڈھنگ سے مانگی نہ آخرت ہی ڈھنگ سے مانگی۔ یعنی رسول سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب آپ بارگاہ الہی میں جائیں تو سوچیں کہ وہ خالق کائنات کیسا ہے۔ اس نے ایک دنیا یہ تمہارے سامنے بولتی ہوئی پیدا کی،
उसका बनाया हुआ सूरज इस दुनिया से हजारों गुना बड़ा है, इसके बनाए हुए सैयारे लाखों की तादाद में मौजूद हैं। वो खालिक के कायनात ने सैयारे खल्क किए, चांद खल्क किया, सूरज खल्क किया, जमीन खल्क किया। तो जब उसकी बारगाह में जाया करो तो इतना ऊंचा मांगा करो कि दुनिया छोटी नजर आए। अगर मैं और आप उर्दू फाउंडेशन की रसीद लेकर बिल क्लिंटन के पास पहुंच जाएं या बाइडेन के पास पहुंच जाएं और जाकर कहें कि $11 की रसीद काट दो, तो सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। अगर अपनी अर्जिश का ख्याल नहीं था, कम से कम इनके ओहदे का ख्याल किया होता। यही तो कहेगी ना। अगर हम जो है बिल गेट के पास जाएं और $11 की रसीद काटे तो सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि गए भी तो इतनी ऊंची जगह और मांगा भी तो क्या $11। हम खाली के कायनात की बारगाह में जाते हैं, फकत इतना सा मांगते हैं, बारह हमारे बच्चे को नौकर बना देना, बारह हमारे बच्चे को नौकर बना देना, बारह इसे फकत रोटी मैसर हो जाए। रोटी का वादा तो ऑलरेडी खुदावंद आलम ने तुमसे किया हुआ है कि मेरी कोई मखलूक, चाहे वो पातालों में हो, चाहे वो हवाओं में हो, चाहे वो समंदरों में हो, उसका रिस्क बराबर पहुंचता रहेगा। लेकिन जब बारगाहे खालिक में जाया करो तो ये सोचकर मांगा करो कि वो बाइडेन का भी मालिक है, ओबामा का भी मालिक है, वो बिल गेट का भी मालिक है, वो तमाम कायनात का मालिक है। लिहाजा जब मांगा करो तो अपनी औलाद के लिए कुछ बड़ा मांगा करो, अपनी नस्लों के लिए कुछ बड़ा मांगा करो, अपने लिए खुद बड़ा मांगा करो। अजीजों, आज 3 मुहर्रम हो गई। ये इरादे ऐसे होते हैं कि किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं, किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। अजीजों, रोजे आशूरा जब 9 मुहर्रम का दिन था और शब आई तो करबला के अंदर 2 कैरेक्टर पाए जाते थे। एक उमर साद का कैरेक्टर था और दूसरा हुर का कैरेक्टर था। उमर साद ने 9 मुहर्रम तक के मुसलसल कोशिश की कि ये जंग जो है टल जाए, लेकिन जब बार बार उमर साद जो है वो खत लिखता था तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम्हें जंग नहीं करनी है तो तुम बरतरफ हो जाओ और मैं शिम्र को आपके ग्रुप का लीडर बना रहा हूं। लिहाजा उमर साद ये सोच रहा था कि एक तरफ जो है हुसैन है और जन्नत है और दूसरी तरफ जो है वो जहन्नम है। लेकिन उमर साद की सोच इस नतीजे पर पहुंची कि जन्नत उधार है, दुनिया नकद है। लिहाजा उमर साद दुनिया की तरफ चला गया कि मुझे कैश चाहिए। दूसरी तरफ हुर थे कि जब शबे आशूर आई तो हुर ख़याम के दरमियान में घूम रहे हैं। बच्चों ने पूछा कि बाबा इतना परेशान तो हमने आपको कभी जिंदगी में नहीं देखा। कहा कि हाँ बेटा, परेशान इसलिए हूं कि एक तरफ जन्नत को देख रहा हूं, दूसरी तरफ जहन्नम को देख रहा हूं। कहा बाबा फिर क्या इरादा है? कहा कि इरादा क्या था कि जन्नत की तरफ राही होना है। तो एक मर्तबा हुर ने कहा बेटा तैयारी करो, हम लश्कर हुसैन की तरफ जाएंगे। जब हुर ने तैयारी की और ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगे तो अपने बेटे से कहा बेटा इन आंखों के ऊपर पट्टी बांध दो, क्योंकि इन आंखों ने हुसैन को तुंदी के साथ देखा था। बेटा मेरे हाथ को पुष्ट पर बांध दो, क्योंकि इन हाथों ने हुसैन की लजामे फरस के ऊपर हाथ डाला था। लिहाजा हुर के हाथ भी बांधे गए और आंखें भी बांधी गई। और जैसे ही ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही देखा कि हुर और उसका बेटा आ रहा है तो भैया अब्बास से कहा अब्बास जाओ हुर का इस्तकबाल करो। देखा कि जैसे ही बेटा आ रहा है, अली अकबर आगे बढ़ो, अपने भाई का इस्तकबाल करो। जब एक मर्तबा हुर करीब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। जनाबे हुर जैसे ही ज़ीन से उतरे, अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों में गिरा दिया। मौला मैं आपका गुनहगार हूँ, मौला मुझसे खता हो गई, मौला मैं ही आपका मुजरिम हूँ जो आपके बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा हुर को उठाया और उठाने के बाद सीने से लगाया और लगाने के बाद कहने लगे ऐ हुर, आज ये हुसैन शर्मिंदा है। जब तुम पहले आए थे हमारे पास पानी मौजूद था, जखीरा मौजूद था, हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी के फर्ज को अंजाम दिया था। लेकिन आज हुसैन इतना शर्मिंदा है कि खाने के लिए ख़याम में कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। हुर तड़प गया, मौला और शर्मिंदा ना कीजिए, मेरे बेटे को इजाजत
دیجئے. امام حسین نے اجازت دی. حور کا بیٹا مقتل میں گیا, پشتوں کے پشتے لگا دیے, ادھر سے کسی شقی نے ایک تیر چھوڑا, حور کے بیٹے کے سینے میں پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ آواز دی, السلام علیکہ یا ابتا, اے بابا آپ کے اوپر سلام ہو. ایک مرتبہ حور نے بھی اس آواز کو سنا, حسین نے بھی اس آواز کو سنا. حسین دوڑتے ہوئے حور کے بیٹے کے پاس مقتل میں پہنچے, اس کے سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھا, دعائیں کرنے لگے. حور آئے, دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر حسین کے زانو کے اوپر ہے. ایک مرتبہ حسین سے کہنے لگے, اے فرزند رسول, یہ غلام زادہ ہے, اس کا سر اپنے زانو کے اوپر کیوں لیا؟ کہا کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ضعیف انسان اپنی ضعیفی میں اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھے. میں کہوں گا حسین آج حور کا اتنا خیال ہے, لیکن یہی عصر عاشورہ ہوگی, علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ہوگا, آپ آواز دیتے ہوں گے, اے بنی ہاشم کے بچے آؤ, میرے حسین, مجھ حسین کی امداد کرو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہماری علمی فکری روحی اقتصادی اجتماعی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما, ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الہ جو مریض ہیں, چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں, شہیدان کربلا کے صدقے میں, اس مجلس کے صدقے میں, اس کی آیات کے صدقے میں, اس ذکر حکیم کے صدقے میں, بار الہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جزاک اللہ مولانا صاحب, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. اور اب میں ملتمس ہوں جناب زاہد جعفری صاحب سے کہ نوحہ کے لیے, کہ جن کی آواز نہ صرف بہت خوبصورت ہے بلکہ وہ کلام کا چناؤ بھی بہت اچھا کرتے ہیں. جناب زاہد جعفری صاحب, نوحہ کے. نقوی صاحب آپ نے تو مقام جو ہے بڑا ہائی کر دیا. ہے مقام ہائی آپ کا ماشاءاللہ سے, مقام ان کا ہائی ہے. جزاک اللہ. میں اگر اجازت ہو تو جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک نوحے کے چند بول پیش کروں. جزاک اللہ. بسم اللہ. شبیر نے خط میں لکھا ہے, اے ابن مظاہر آ جاؤ. شبیر نے خط میں لکھا ہے, اے ابن مظاہر آ جاؤ. مظلوم بلاتا ہے تم کو, اے دین کے ناصر آ جاؤ. شبیر نے خط میں لکھا ہے, اے ابن مظاہر آ جاؤ. میرے بازو کٹنے سے پہلے, برچھی کے نکلنے سے پہلے, میرے ٹکڑے بکھرنے سے پہلے, میرے دل کے سنبھلنے سے پہلے, بس خنجر چلنے سے پہلے, شبیر کے ناصر آ جاؤ. شبیر نے خط میں لکھا ہے, اے ابن مظاہر آ جاؤ. تنہا میں نہیں آیا ہوں یہاں, کل آل عباس
ساتھ میرے توحید ہے جس کے سائے میں وہ اہل قصہ ہے ساتھ میرے اے بھائی قصہ زہرا کی توقیر کی خاطر آ جاؤ ویر نے خط میں لکھا ہے ابن مظاہر آ جاؤ اسلام کے دعوے دار میرا گھر پر چلانے آئے ہیں یہ حاجی بن کر کعبے کی دیوار گرانے آئے ہیں کعبے کے محافظ بن کر کعبے کے مسافر آ جاؤ شبیر نے خط میں لکھا ہے اے ابن مظاہر آ جاؤ کلمہ گویوں نے راہ خدا کی دید کو گھیرا ہے بن میں تلواروں نیزوں والوں نے توحید کو گھیرا ہے بن میں نصرت کو بلاتا ہے تم کو نصرت کو بلاتا ہے تم کو یثرب کا مسافر آ جاؤ شبیر نے خط میں لکھا ہے اے ابن مظاہر آ جاؤ میرے نانا کی مسند میرے نانا کی اس مسند پر یہ تاک لگائے بیٹھے ہیں عرساں کے بیٹے پھر جنگے صفین بچھائے بیٹھے ہیں شبیر کے بازو بن کر اے عمار یاسر آ جاؤ شبیر نے خط میں لکھا ہے اے ابن مظاہر آ جاؤ مظلوم بلاتا ہے تم کو اے دین کے ناصر آ جاؤ شبیر نے خط میں لکھا اللہم صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ اور اب زیارت اور دعا کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر محترم قمر عابدی صاحب سے جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا وعلیکم السلام آپ سب کی جانب سے جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے اور عابد علی صاحب کے مرحومین کی جانب سے زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرزيت به السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا
अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबहा व अबनाइका अल-अर्बा। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल-अमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्ल स्सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जज़ाकल्लाह का ये इबादत माशाल्लाह। और इसके साथ ही मैं माइक जनाब गुज़नफर अब्दी साहब को दे रहा हूँ इख्तितामी अल्फाज के लिए। मेरी वाइफ आप दी थी मगर मैं जाफरी हूँ। आबदी हो गया आज। गुज़नफर जाफरी साहब इनारे नहीं, कोई बात नहीं। आप ही जाफरियों की भाई ये लास्ट नेम दोनों तरफ चलता है वैसे। नहीं है। तो हसन साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निज़ामत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी नवाज़िश। तमाम लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ और मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त माशाल्लाह हमारी मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। जनाब कामरान साहब का मौला सलामत रखे आप सब लोगों को। और कल की मजलिस जो है वो हमारे मतलब मैं हसन साहब जो हमारे नाज़िम हयात के उनके बिहाफ पे, उर्दू फाउंडेशन के बिहाफ पे आप सब लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि कल फिर इंशाल्लाह मजलिस में तशरीफ लाकर सवाब दारन हासिल करें इंशाल्लाह। इजाज़त चाहूँगा। शब बख़ैर। शबीर ने खत में लिखा है इब्न मुज़ाहिर आ जाओ।